إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی مومن ہم لوگوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے تو فوراً ہماری زبان پر آ جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے، اور یہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیا اس کو جب کوئی مومن گزر جائے تبھی پڑھنا چاہیے یا کسی اور موقع پر بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ سارے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے چلنا پڑے گا ہمیں اور ملاقات کرنا پڑے گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کے پاس۔ تو آئیے شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ خدا آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، گھر میں دیکھا ہے، یہ کلچر ہے ہم لوگوں کا رہا الحمدللہ، کہ جب بھی کوئی گزر جاتا ہے تو ہم لوگ فوراً سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں مولانا صاحب کہاں پر ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، آج کے ایپیسوڈ میں آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ جس کو آپ نے استعمال کیا، اس کو عربی زبان میں کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ جی، یعنی وہ کلمہ کہ جس کلمے کو انسان اس موقع پر استعمال کرتا ہے جب اس کو کسی مصیبت کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی سختی اس کی زندگی میں آئی تو اسے اس مصیبت اور سختی کے احساس کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ وجہ قرآن مجید کا وہ حکم ہے کہ جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ارشاد رب العزت ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جو مصیبت کو دیکھتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس موقع پر وہ سب برجستہ کہتے ہیں کہ انا للہ، یعنی ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سبھی کو اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ یہ راجعون لفظ کی بنا پر کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ مشکل آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ جی جی، مشکلات میں انسان جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے اس مشکل پر صبر کرنے پہ اللہ اجر دینے والا ہے تو خود بخود وہ مشکل اس کے لیے آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اوکے، بس اب یہاں پہ میں سوال ایڈ کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ جی بالکل۔ جیسا کہ آپ نے ابھی آگے کی جو آیت پڑھی اس میں آپ نے کہا کہ مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں، ہمارا کلچر ہے کہ جب کوئی ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے تب ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اسے واضح کریں۔ میں اس بات کو واضح کر دوں آپ کے لیے، کلمہ استرجاع ہر مصیبت کو محسوس کرتے وقت ہمیں کہنا ہے۔ مثال کے طور پہ خبر موت آئی، ہمیں کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ کسی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تب بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ ایسا کہہ دیں گے مولانا صاحب، کوئی سنے گا کہیں گے کہ یار مر گیا ہے کیا؟ اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے کی بنا پر موت نہیں آتی ہے، اس کلمے کی بنا پر کہنے والے کو سکون ملتا ہے۔ تو اس کلمے کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جو سن رہے ہیں، ان لوگوں سے ہے جو کہہ رہے ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلا وہ مشکل میں گرفتار ہے، ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو اس کی مشکل سننے کے بعد مجھے بے چینی ہوئی تھی، اس بے چینی کو ہم نے سکون میں بدل دیا انا للہ کہنے کے ذریعے سے۔ تو یہ کلمے کا اصل فائدہ یہ ہے، اور اس کے بعد فائدہ میں عرض کروں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے پر اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور صلوات آتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو ہدایت پانے والوں میں قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے
جو مجھے اللہ کی طرف سے صلوات بھی دلاتا ہے، اللہ کی رحمت بھی عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت پانے والوں میں ہمیں قرار دیتا ہے جی۔ اور یہاں تک کہ روایتوں میں ہمارے وہاں وارد ہوا ہے، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو کہنے کی بنا پر کہنے والے کو پروردگار اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سارے پاسٹ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور گڈ نیوز ہے بھائی ہم لوگ سوا یہ کہ گناہ کبیرہ ہو، بہت بڑا گناہ ہے تو نہیں معاف کرے گا، لیکن نارمل گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور اضافہ کر دوں اس حدیث کا بیان کرنے سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ گزرے ہوئے 1 سال ہو گئے، وہ واقعہ مثلا کسی قریبی کا انتقال ہوا تو آج پہلی برسی ہے، اب تو انا للہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت یاد آ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ فائدہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ جو فرسٹ ٹائم انا للہ کہا تھا اس سے پاسٹ کے گناہ مٹ گئے تھے، لیکن اب جب یہ سیکنڈ ٹائم کہے گا تو فرسٹ انا للہ اور سیکنڈ انا للہ کے بیچ کے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، پڑھنے والے کے لیے سارا فائدہ انا للہ کا اس کے لیے ہے کہ جو پڑھ رہا ہے۔ اچھا جنازے کے لیے، مردے کے لیے نہیں ہے؟ مردے کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے کہہ دینے سے کسی کو موت آ جائے گی، ہاں ہاں، انسانوں کے کہنے سے موت نہیں آتی، یہ اللہ کے مقدرات ہیں، اللہ نے جس کو جتنی زندگی دی ہے اس کے مطابق اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ کلچر کہاں سے آیا، مطلب کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے یہی ہیڈنگ آتی ہے؟ یقیناً چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ مصیبتوں کے احساس پر تم انا للہ کا ذکر کرو، تو ان مصیبتوں کا احساس جب ہمیں ہوا ہم نے انا للہ کہا، لیکن جو مس کانسیپٹ پیدا ہوا وہ ہمارے ذہن میں کیا پیدا ہوا کہ ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ صرف خبر موت پر ہی انا للہ پڑھا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ہر مصیبت پر۔ مطلب جیسے مصیبت میں یہ کہوں فار ایگزامپل میرے کار کی چابی غائب ہو گئی، ہاں تو میں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر کار کی چابی نہیں، خود خدا نخواستہ کسی کی کار چوری ہو گئی تو اب انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں نے مصیبت کو محسوس کیا، اوکے، اس مصیبت کے احساس کے موقع پر انا للہ کہنے سے انسان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو 2 مشکلات پڑتی ہے، ایک تو وہ مصیبت مشکل بن گئی، دوسرے انسان کی گھبراہٹ، بے چینی، اضطراب، ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا، یہ ایک دوسری مشکل ہے۔ تو اس سیکنڈ پرابلم سے انسان کو بچانے کا بہترین طریقہ ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ وہ مشکل تو آپ کو سالو کرنی ہے، آپ کی گاڑی خدا نخواستہ چوری ہو گئی تو آپ کو جانا ہے، اس کے لیے مثلا پولیس رپورٹ کرانی ہے، وہ سارے مراحل، لیکن کم از کم جو آپ کے وجود کی بے چینی ہے اس کو آپ کلمہ استرجاع کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں۔ واہ، اچھا مولوی صاحب میں جہاں تک مطلب سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب تکرار نہیں ہے نا قرآن مجید میں، صرف ایک ہی بار یہ آئی ہے جیسے آپ نے بتایا؟ مکمل طور پہ ایک دفعہ آئی ہے پورے قرآن، ایک ہی مکمل شکل میں، جی، کہ جس میں قرآن مجید نے مکمل شکل میں انسانوں کو انا للہ کہنے کے لیے کہا بھی ہے اور اس کے فائدے بھی بتائے ہیں۔ اوکے، چلیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آگا، کیونکہ ہم لوگ کا یہ بچپن سے ڈاؤٹ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہی ہم لوگ اس آیت کو پڑھیں۔ اچھا، اور برعکس بھی ہے کہ اگر کسی اور موقع پہ کہہ دیا جائے تو ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ اس جملے کی بنا پر موت آ جائے گی، اشبھ نہ مانے اسے، اشبھ نہ مانے، بالکل یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور بلکہ یہ ہدایت کر رہی ہے، وہ سکون پیدا کر رہی ہے ہمارے انسانوں کو، بہت بڑا سکون ملتا ہے اس کے ذریعے۔ اسی لیے تو ہم لوگ آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ چیزوں کو کلیئر پہنچا سکیں، جو میسج پرانا گھوم رہا ہے الٹے سیدھے فارم میں اسے آپ لوگ صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں، بہت ضروری ہے، اور اللہ آپ سبھی کو اس کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کہ علماء کرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ بڑی محنت کرتے ہیں اور صحیح پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ آگے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ بس میں ایک جملہ یہاں کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ روایت میں ہمارے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو انا للہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اچھا، اللہ جس کو رحمت دینا چاہتا ہے اسے یہ انا للہ کہنے کا موقع دیتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا موقع مل جائے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کو الحمدللہ کے ذریعے سے تھینک یو کہنا چاہیے، تھینک یو کہنا چاہیے۔ چلیے میں چاہتا ہوں ایک بار آپ اسے پڑھ دیں صحیح سے تاکہ ہم لوگ جو اس کا پروننسیشن ہے وہ اچھے سے کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ نہیں ہے، الیہ
इलई है। जी, उसमें नीचे कसरा है। ओके, ठीक है। चलिए, मौलाना साहब ने भी पढ़ के भी बता दिया कि किस तरह से हमें इसे अदा करना है। मौलाना साहब आपका शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। तो जी हाँ नाज़रीन, जाते जाते आप तमाम से यही कहना चाहूँगा कि चैनल विन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं बड़ी खूबसूरती और मेहनत के साथ आप तमाम नाज़रीन तक पहुँचाए जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जाए। और इस प्रोग्राम की हम लोग बात करें सवाल हमारे जवाब कुरान मजीद से, तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सवालात होते हैं उनके जवाब कुरान मजीद से हम लोग तलाश करें और उस पर अमल करने की हम लोग पूरी कोशिश करें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।